السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ان مہینوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا ہی مہینہ محرم الحرام کا قابل عظمت ہے، قابل احترام ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر ایک خاص تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت قابل احترام، نہایت قابل عظمت ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، اسی موضوع کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو کون کون سے تاریخ اسلام کے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، جن کی بنیاد پر یہ بات صحیح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے، کیا احترام ہے اور کیا فضیلت ہے۔ اس سے قبل کہ ان واقعات کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا، یہ زمین اور آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، لوح و قلم، کرسی، عرش، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن پیدا فرمایا وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، انسانوں کی شروعات آپ سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ جب آپ کو جنت کے اندر داخل فرمایا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ جب آپ کو جنت سے نکالا گیا اور زمین کے اندر بھیجا گیا اور آپ اپنی غلطی پر پشیمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے، بالآخر ایک دن وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا اور آپ کو معاف کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے توحید کی دعوت بلند کی اور توحید کا نعرہ بلند کیا تو اس نے آپ کو آگ کے اندر ڈلوا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچا لیا۔ جس دن آپ کو نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی گئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی قید سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس دن رہائی عطا فرمائی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک بڑی بیماری سے نجات عطا فرمائی اور شفا عطا فرمائی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اور رہائی عطا فرمائی گئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی گئی اور فرعون کو اس کے لشکر کے سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی گئی، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور تمام ایمان والوں کو جو کشتی کے اندر سوار تھے طوفان سے نجات عطا فرمائی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ اور آخر میں چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام ایمان والوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا المناک اور دردناک واقعہ جس دن پیش آیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی ہے۔ آج دنیا کے اندر جب 10 محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے، عاشورہ کی تاریخ آتی ہے، تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 10 محرم الحرام کو فضیلت ہے، اس لیے اس کے چرچے ہوتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ 10 محرم الحرام کو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ازل سے عطا فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے اس دن کی فضیلت کی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے واقعات تاریخ اسلام کے اسی دن رونما فرمائے ہیں۔ بلکہ یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ اس دن آپ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا کو ختم فرمائیں گے، یعنی قیامت جس دن قائم ہوگی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی ہوگا۔ دنیا بنائی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا کو ختم فرمائے گا تو اسی دن پر ختم فرمائے گا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنا قابل احترام ہے، کتنا محترم بالشان ہے، اور کتنی فضیلت والا ہے کہ تاریخ اسلام کے بڑے بڑے واقعات اسی دن رونما ہو رہے ہیں۔ اس سے ہم لوگوں کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم لوگ اس دن کو اس طریقے پر گزاریں، اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں اور اس کی فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس دن کے احترام میں روزہ رکھ کر کے گزارے، نہ کہ فضول چیزوں میں جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی پیدا ہو گئی ہیں۔ یقین مانیے اس دن کی جس طرح فضیلت ہے اور جس طرح اس دن کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، اسی طریقے سے اگر آپ اس دن غلط کام کریں گے، اللہ کے حکم کو توڑیں گے، شریعت کے خلاف امور کا ارتکاب کریں گے، تو یقیناً اللہ کی نظر میں آپ اتنے ہی بڑے مجرم بھی قرار پائیں گے۔